رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس روزے دار نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اسلام نے روزے کی ظاہری شکل و صورت پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اس کی حقیقت اور روح کی طرف بھی پوری توجہ دی ہے۔ اس نے صرف کھانے پینے ہی کو حرام نہیں کیا، بلکہ ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو روزے کے مقاصد کے منافی اور اس کی حکمتوں اور روحانی و اخلاقی فائدوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسلام نے روزے کو ادب، تقوی، دل، زبان اور پیٹ کی پاکیزگی اور طہارت کے حصار میں گھیر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ بد کلامی اور فضول گوئی کرے، نہ شور و شر کرے۔ اگر کوئی اس کو گالی دے اور لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ در حقیقت وہ روزہ جو تقوی اور پاکیزگی کی روح سے خالی اور محروم ہو، وہ ایک ایسی صورت ہے جس کی حقیقت نہیں، ایک ایسا جسم ہے جس کی روح نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور کتنے ایسے عبادت گزار ہیں جن کو اپنی تہجد گزاری سے سوائے رت جگہ کے کچھ نہیں ملتا۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ سوال کیا گیا کہ روزہ کس چیز سے پھاڑا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔ بری عادتوں میں جھوٹ سب سے زیادہ بری عادت ہے۔ جھوٹ بولنے والا ساری دنیا کو فریب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا شخص گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، وہ کسی بھی برے کام میں جھجک محسوس نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بول کر میں اپنے عیب کو چھپا لوں گا۔ اسی لیے جھوٹ بولنے والے میں کبھی بھی اکیلی جھوٹ کی برائی نہیں ہوتی، بلکہ دوسری 20 قسم کی برائیوں کا پایا جانا اس میں ضروری ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے، علامت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا بھی جھوٹ ہے، اور اپنے پاس امانت رکھ کر خیانت کرنا بھی جھوٹ ہے۔ وعدہ کر کے اور امانت رکھ کر دوسرے کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو قابل اعتماد باور کرایا جاتا ہے، بعد میں وعدہ خلافی اور خیانت و بددیانتی کے ذریعے اس شخص کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جھوٹا آدمی غداری اور دغابازی کا عادی ہوتا ہے۔ خوشامد اور بیجا تعریف کرنے میں بھی اس کو باک نہیں رہتا، بدگمانی اس کی خصلت بن جاتی ہے۔ شہادت اور گواہی کے موقع پر بھی یہ شخص حق پر قائم نہیں رہ سکتا، یہ بہتان تراشی سے نہیں جھجکتا، دو رخاپن اس میں آ جاتا ہے۔ یہی جھوٹ ریاکاری کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار۔ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف۔ کئی اچھے لوگ بے ضرر جھوٹ کو برا نہیں سمجھتے۔ وہ بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بچے تھوڑی دیر میں ان وعدوں کو بھول جائیں گے۔ اگرچہ اکثر ہوتا بھی یہی ہے، مگر جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے، اور بچوں کی عادت پر اس کا اثر پڑنا بھی لازمی ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بعض لوگوں کو کھانے یا کسی دوسری چیز کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ بناوٹی طور پر تکلفاً کہہ دیا کرتے ہیں، مجھے خواہش نہیں، حالانکہ ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے اور ناجائز ہے۔ کئی آدمی خوش گپی کے طور پر ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا کرتے ہیں، اس میں بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی ان تمام قسموں کو ناجائز قرار دیا ہے اور منع فرمایا ہے۔ جھوٹ کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان جھوٹ سچ جو کچھ سنے بلا تحقیق اس کو دوسروں سے کہتا پھرے۔ یہ شخص بے اعتبار سمجھا جاتا ہے اور معاشرے میں اس کی بات کا وزن نہیں رہتا۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو یہ جھوٹ بس ہے کہ جو سنے وہ کہتا پھرے۔ زیادہ خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کے حقوق اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچے اور معاشرتی نظام میں خلل واقع ہو۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اس کو زور اور افک کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی گندگی اور جھوٹی بات کے کہنے سے بچو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، شرک اور ماں باپ کی نافرمانی۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ دفعتاً اٹھ بیٹھے اور کہا، اور جھوٹی گواہی، اور برابر یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ آیت اور حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ کی گندگی شرک کی نجاست کے قریب ہے۔
افک کا لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اس کے معنی ہے کسی کے ذمے جھوٹ گھڑنا. مشرکین اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے، اس کو قرآن نے افک کہا ہے. منافقین نے جو ملکہ عفت، طاہرہ مطہرہ، صدیقہ حمیرہ، ام المومنین حضرت عائشہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اتہام باندھا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے افک کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. جھوٹ کی یہ قسم جس کو قرآن افک کہتا ہے، انہی لوگوں کا کام ہے جو بڑے ہی خبیث باطن اور انتہائی بدطینت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ دنیا کے ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے. اس کی رحمت کی چھاؤں میں ساری کائنات آرام کر رہی ہے، لیکن رحمت الہی کے اس گھنے سائے سے وہ لوگ باہر ہی رہتے ہیں جن کا منہ جھوٹ کی باد سموم سے جھلس کر کالا ہو جاتا ہے. یوں تو جھوٹ سے ہر حالت میں بچنا ضروری ہے، لیکن خاص طور پر روزے کو اس آفت سے بچانا بے حد ضروری ہے.